अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम हमने बात करनी है लीडरशिप के हवाले से कि लीडर कौन होता है, लीडर में कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, या लीडर के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, या कौन सी खसूसियात जो हैं वो लीडर के लिए होना ज़रूरी है, फिर जाकर के जो है वो हम किसी को लीडर कह सकते हैं। इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान भी है। हमारे सियासतदानों में आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत से मसाइल हैं जिनके ऊपर जो है वो काबू पाना बड़ा ज़रूरी है, कि जिनकी वजह से, या हमारे सियासतदानों में वो चीज़ें नहीं हैं, वो क्वालिटीज़ नहीं है जिनकी वजह से वो उन मसाइल का जो हल है वो नहीं निकाल पाते। तो हमारे जो सियासतदान हैं, या वो लीडर हैं भी या नहीं, मौका परस्त हैं। जैसे अभी भी आप देखें जिस तरह इस वक्त इलेक्शन में हुआ, जोड़ तोड़ करने के माहिर को क्या लीडर कहते हैं, या कुछ लीडर में कुछ और चीज़ होती है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। अशरफ सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, और ये जितने भी सियासतदान हैं कह लें कि इनके सामने ही बने हैं, और बड़ा इन्होंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है। इस वक्त जितने भी मेन लीडर हैं बखूबी उनको जानते भी हैं दूर नज़दीक से। तो ये बहुत बेहतर जो राय है वो अपनी इसके ऊपर दे सकते हैं। सर, सबसे पहले तो इस वक्त हम बात करेंगे कि जो लीडर होता है, लीडर किसको हम कह सकते हैं, कौन सी खसूसियात उनके अंदर हों, क्वालिटीज़ हों, और उसके बाद इसका ज़रा जो तकाबली जायज़ा है वो आप हमारे जो लीडर हैं क्या वो पूरा उतरते हैं लीडरशिप के मेयार के ऊपर, या जो जिसको हम लीडर कह सकते हैं। बहुत ही अहम सवाल है गुलाम रसूल, और मैं ये समझता हूँ कि ये आज के दौर का अहम तरीन क्वेश्चन है। लीडरशिप जो सी है हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ पे गुलाम रसूल, कि हम जज्बाती तौर पर और अपनी वाबस्तगी की बिना पर, मैं अगर किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ, या मेरी उसके साथ वाबस्तगी है, या आपकी किसी के साथ है, या कोई भी थर्ड बंदा है उसकी किसी पार्टी के साथ वाबस्तगी है, तो उस पार्टी का जो हेड होगा या उसका जो नाम है बड़े, वो उसको लीडर नहीं, पता नहीं क्या क्या कुछ करार दे देते। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है कि आपकी किसी के साथ वाबस्तगी है, आपकी एफिलिएशन है, आप इमोशनली उसके साथ अंगेज हैं या पॉलिटिकली उसके साथ आप अंगेज हैं, तो आपने उसको लीडर कह दिया एक कॉमन ओपिनियन के हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो बड़े आप कह लें कि ज़ीरक लोग हैं, जो अहले फ़हम हैं, अहले दानिश हैं, और जो समझदार लोग हैं, बेशक वो मीडिया से हैं या वो किसी भी कैटेगरी से हैं, उनकी ज़ुबान पर भी हमारे ये जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल जिसे कह लें फिगर्स हैं, उनके लिए लीडर का लफ्ज़ वो बोल रहे होते हैं कि जी फ़लाँ लीडर और फ़लाँ लीडर और फ़लाँ लीडर। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ना सिर्फ मैं बल्कि एक पॉलिटिकल साइंस का एक आप कह लें कि तालिब इल्म होने की हैसियत से, या मैं जो देखता हूँ समझता हूँ, या मैंने दुनिया में या इर्द गिर्द अपनी स्टडी में जो पढ़ा सुना देखा, मेरे नज़दीक तो लीडर जो है वो एक बड़ी ही एक यूनिक एक अबकरी चीज़ का नाम है लीडरशिप। जो जैसे इकबाल का शेर है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। लीडर जो होता है ना, आप हमेशा याद रखें, वो कभी अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचता, वो सतहियत पर यकीन नहीं रखता, ठीक, वो जज्बातियत पर यकीन नहीं रखता, वो एक डंग टपाओ जो पॉलिसी है ना उस पर यकीन नहीं रखता, वो लोगों के जो इमोशंस हैं उनके साथ खेलता नहीं है, लोगों के इमोशंस का एहतराम करता है। लीडर जिस कौम से होगा, जिस मुआशरे से होगा, उसको उस मुआशरे की जो डेप्थ है और उसके जो मसाइल हैं, उनके जो क्रक्स हैं, उसका उसको एहसास होगा, ठीक, वो लीडर होगा। अब आप देख लें कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप हम तो बदकिस्मती हमारी ये है कि नाम लेना चाहेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक शख्सियत परस्ती की इंतहा तक चले जाते हैं। लीडरशिप के नाम पर हम उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, उन पर्सनैलिटीज़ की, और उनकी मुखालफत तक को गवारा नहीं करते हैं। और वो जो अब जिनको लीडर करार दिया जा रहा होता है, वो भी बिस्मिल्लाह करके कहते हैं कि हम लीडर हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह से लीडर हैं। कोई हमारे यहाँ पे कायदे आज़म सानी है, कोई यहाँ पे हमारे जिसे कह लें कि वो पता नहीं क्या, वो पाकिस्तान का वो अजीम तरीन वो शख्स बन गया है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि हम किस तरह से उनको लीडर कहते हैं। जो कि लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ है, मैं आगे भी बात करूँगा इसके ऊपर, आप उनको उस लिटमस के ऊपर उन्हें चेक कर लें कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा लीडर है जो जिसने कभी अपनी अगली नस्लों के बारे में सोचा है, या मुल्क के बारे में ये सोचा हो कि 100 साल के बाद 200 साल के बाद पाकिस्तान ने कहाँ पे खड़े होना है और मुझे उसके लिए क्या सोचना चाहिए। क्या हमारे यहाँ पे कोई ऐसा लीडर है
جو اپنے مفادات کے لیے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کرتا، یا جو جسے کہا جاتا ہے مفاہمت کرتا ہے یا مصالحت کرتا ہے، تو اس کے اندر کون سے اس کے مفادات ہوتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں اس کے اوپر۔ سر سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے، اس طرف بھی آتے ہیں، جیسے اگر جناح صاحب کو دیکھیں تو میں نے ان کو کہیں پہ بھی جذباتی نہیں دیکھا، جی بالکل، اور ہم آپ نے جناح کا ذکر کیا، ان کے اندر جو ہے وہ ایک لیڈرشپ والی کوالٹیز تھی۔ ابھی میں نے ایک بات آپ سے کہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، آپ ان کے فیوچر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ تو جناح نے اپنی جو اس وقت قوم تھی یا جو لوگ تھے ان کے فیوچر کے بارے میں سوچا، انہوں نے انالائز کر لیا کہ اگر یونائٹڈ انڈیا میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے تو یہ جو ہندو میجورٹی ہے یہ مسلمان مائنورٹی کا ستیہ ناش کر دے گی، تو اس نے اس مائنورٹی کو ظلم اور شکنجے سے بچانے کے لیے ایک الگ ملک کا ایک ڈیمانڈ رکھی، ایک لانگ ٹرم اپروچ رکھی۔ خود تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی پاکستان بننے کے فوراً بعد، انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ تو کوئی چیز نہیں باندھی، انہوں نے ایک ویژن تھا، ویژن یہ تھا کہ فیوچر کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسی کوالٹی کے اوپر کون پورا اترتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کے بعد آگے چلیں تو جو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے جو ہمیں لیڈر ملے وہ بھٹو صاحب تھے، اور آپ نے بات کی کہ وہ جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے، ایموشنز کے ساتھ نہیں کھیلتے، عوام کا سوچتے ہیں، تو ان کو ایک بڑا لیڈر مانا جاتا ہے پاکستان میں جناح کے بعد بھٹو صاحب کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ جناح صاحب بھی بڑی جذباتی تقاریر کرتے تھے، اور وہ مجمع کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اس طرح، یعنی کہ جو مجمع کا جو مجمع ماحول ہوتا تھا، ماحول ہوتا تھا، اس حساب سے وہ بہت اچھے وہ اسپیچ تقریر کر لیتے تھے۔ تو بھٹو صاحب کو کس طرح؟ بھٹو صاحب، میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو بتا دوں، میں دراصل ان لوگوں میں سے ہوں جو بھٹو کو پسند کرتے ہیں، اور پسندیدگی کی بات یہ نہیں کہ میں ان کی پرستش کرتا ہوں۔ بھٹو صاحب میں بہت خوبیاں تھیں، کمال کی خوبیاں تھیں، لیڈرشپ بھی تھی ان میں، ویژنری بھی تھے۔ آپ یہ بھٹو ہی ہیں جنہوں نے پاکستان میں جو دوسری اسلامی سمٹ جو سی تھی وہ یہاں پہ رکھوائی، اور وہ ہسٹوریکل سمٹ، ان کا یہ رول ماڈل تھا، ان کا یہ روڈ میپ تھا کہ وہ اسلامی دنیا کو ایک ٹریک پر لے کر جا رہے تھے ان فیوچر پلاننگ کے تحت، اور پاکستان کو اس میں سینٹر میں رکھ رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر اور بہت ساری اصلاحات متعارف کرائیں، جو ایٹمی پروگرام کو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ رکھا بنیاد میں۔ 71 کے بعد جب پاکستان ٹوٹ چکا تھا تو پاکستان کے 90,000 فوجی انڈیا کی قید میں تھے، بہت سارا علاقہ انڈیا کی قید میں تھا، اس نے انڈین جو لیڈرشپ تھی ان کو انگیج کیا اپنے ساتھ، اور یہ چیزیں انہوں نے، یہ خوبیاں تھیں ان میں۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ پرفیکٹلی جسے کہا جا سکتا ہے کہ ان میں خامی ہی کوئی نہیں تھی، ان میں بھی خامیاں تھیں، بٹ کمپیریٹیولی ہی واز اے بیٹر چوائس فار دا لیڈرشپ اینی ادر لیڈرشپ ان دا پاکستان۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھے تو ان کی جو بیٹی ہیں بینظیر صاحبہ، ان کی تھوڑی سی بات ہی اسی طرح آگے چلتے جائیں۔ نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یا جس کو زرداری صاحب کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب پہ بھاری، اور پھر جو عمران خان صاحب ہیں، یہ تمام لوگ کیا اس وقت جو آپ نے چیزیں بتائی اس پہ پورا اترتے ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑی آپ بات کریں کہ پورا اترتے ہیں، نہیں اترتے، اب یہ موقع پرست ہیں، یہ کس طرح چل رہے ہیں، یا جوڑ توڑ کرنے والے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ پولیٹیکلی اپروچ کے حوالے سے تو آپ سب نے دیکھا، ہم اس پر ایک الگ پروگرام بھی کریں گے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ان الیکشنز میں یا پریویس جو الیکشنز ہوئے یا جو پولیٹیکل فلو ہوا پاکستان میں، کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے زیادہ میچور پولیٹکس کا مظاہرہ کیا، اس پر ہم بات کریں گے، یا کس پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹکس کس طرح کی رہی۔ تو یہ تو سمپل سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو پروو کیا، ابھی بھی پروو کر دیا کس طرح سے کہ وہ جسے کہہ لیں کہ جتنی بھی سیٹس ان کو ملی اور انہوں نے ان کو کیسے کھیلا ہے، کس طرح سے کیا۔ لیکن لیڈرشپ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لیڈرشپ کے لیے ویژنری ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال، زرداری صاحب ویژنری نہیں ہے؟ بہت ویژنری ہیں، لیڈرشپ والی ان کے اندر بالکل، دیکھیں ہر بندے کے اندر خوبیاں ہیں، خامیاں بھی ہیں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ ایک لیڈر ہے جو اٹھا کر اپنی قوم کو نکال کر لے کر چلا جاتا ہے اگلے جسے کہہ لیں کہ فیز میں یا نیکسٹ اسٹیپ پر کے اوپر، اس سٹیج کے اوپر۔ میں ان موجودہ جو سلاٹ ہے ان میں سے کسی کے اوپر بھی بلیو نہیں کرتا ہوں کہ وہ اس طرح سے، جتنے اکراس دا نواز ہے، عمران ہے، عمران کے بارے میں تو آپ کو یہ بات بتاؤں، مجھے بہت تکلیف ہے عمران خان کے بارے میں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اب تک کی پاکستان کی جو 76 ایئرس کی ہسٹری ہے، اس میں عمران خان کی شکل میں ایک پاپولر فگر ایسا سامنے ضرور آیا تھا کہ اگر وہ پاپولر فگر اپنے اوپر ورک کرتا
اور اپنے آپ کو ملک اور قوم کے جو ایکچوئل پرابلمز ہیں ان کے ساتھ جوڑ کر محسوس کرتا اور اس کی بنیاد پر قوم کی تربیت کر کے آگے ٹریک پر لے جاتا تو وہ ایک بہت بڑا لیڈر ثابت ہو سکتا تھا. لیکن بدقسمتی یہاں پہ میں تھوڑا اختلاف بھی کروں گا آپ سے, جی کیونکہ ابھی جو بات آپ نے کی نا کہ وہ پاپولر ایک رہنما کے طور پہ سامنے آئے, رہنما نہیں, میں رہنما کے اوپر کراس کروں گا. ہاں جی, لیڈر یا جو بھی ایک شخص فگر کہہ لیں, وہ سامنے آئے اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ بحران سے نکال سکتے تھے ملک کو, سب کو جوڑ کر کے. تو سر بہت سی چیزیں ہیں, جیسے ان کی جب 2018 میں گورنمنٹ بنائی گئی اور وہ جس طرح بیساکھیوں والی گورنمنٹ بنی, اور ابھی بھی ان کو وہ گورنمنٹ آفر ہوئی, لیکن انہوں نے سیکھا کہ اب بیساکھیوں والی گورنمنٹ نہیں بنانی, اور انہوں نے نہیں بنائی. تو یہ بہت سی چیزیں اگر تو دیکھیں غلام رسول انہوں نے کچھ سیکھا تو اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, انہیں سیکھنا بھی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ 96 میں پاکستان کی پولیٹکس میں ہے. ان کی جو پولیٹکس ہے اس کو 96 سے 2011 تک دیکھیں, اور 2011 سے 2024 تک دیکھیں, 9 مئی تک. یہ جو سیکنڈ فیز ہے نا ان کی پولیٹکس کا, وہ ہائی جیکڈ فیز ہے. سیکنڈ فیز کب سے کب؟ 2011 کے بعد کا 2024 تک کا. وہ ایسے ہے جیسے کہ ان کو کسی ہاتھ نے ہائی جیک کر لیا. میرا خیال ہے یہ رجیم چینج تک آپ کہہ سکتے ہیں. یار رجیم چینج جو آپ بولے ہی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ نہ کیا کریں. جب ان کی گورنمنٹ گرائی گئی, چلے جو بھی ہوں, ہاں اب مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیکنڈ فیز ہے ہائی جیک سر, آپ نے جو بھی بات کی اسی پہ بھی آ جاتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک پلانڈ موو ہوئی کچھ لوگوں کی طرف سے, کچھ انڈر پاورز کی طرف سے, جنہوں نے عمران خان کا جو امیج تھا اور جو پرسیپشن تھا, اس امیج اور پرسیپشن کو انہوں نے انالائز کیا, اور انالائز کر کے یہ پلان کیا کہ اس پرسیپشن کے ساتھ خان صاحب کو آگے لے کر جائیں گے, اور پھر ہم ان کو اپنے ٹولز کے طور پر استعمال کریں گے. اور ویسے ہی انہوں نے کیا اور استعمال بھی کیا. خان صاحب اگر لیڈر ہوتے تو وہ ان کی تمام گیم کو وہ سمجھتے, اور اس کے مقابلے میں اپنے نروز کے ساتھ, اپنی قوت فیصلہ کے ساتھ, اپنی فراست کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جڑتے, ان کے ساتھ نہ جڑتے. بالکل سر, پروگرام کا وقت کم ہے. سر نے جو بھی بات کی اسی بات کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہیں گے, اور وہ سر نے بات یہ کی کہ وہ فہمت کے ساتھ, فراست کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جڑتے اور ہائی جیک نہ ہوتے. اور اس وقت عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہائی جیک اس وقت نہیں ہو رہا. انہوں نے لرن کیا, اور اس کے بعد جو اس کے اوپر جو ہے وہ اس بات کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے جس طرح چیزوں کو بھی لے کر کے چلا جا رہا ہے, ان کی بہت زیادہ انہوں نے سیٹیں مشکل حالات میں نکالی. لیکن اس کے اوپر بھی ہم کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. لیکن اس پروگرام میں فی الوقت اتنا ہی. لیکن جانے سے پہلے جتنے بھی نئے دیکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور جو بیل آئیکن ہے, جو گھنٹی کا بٹن ہے, اس کو ہلکا سا پش کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. فی الوقت اتنا ہی.